ایک سوال یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عقیقہ دوسری عبادت ہے، قربانی دوسری عبادت ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو ہے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کی قربانی کیسے کریں گے. عقیقہ ایک مستقل دوسری عبادت ہے، قربانی دوسری عبادت ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے قربانی کا جو خون لگ جاتا ہے جسم پر، ایسی باتیں بہت زیادہ، کوئی قربانی کر رہا ہے تو خون لگا ہوا ہے جسم پر، تو پھر وہ ایسی حالت میں نماز پڑھنے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ خون جو ہے دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یہ ناپاک ہے. قرآن کریم کی وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. یہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ چیزیں ناپاک ہیں، تو اس میں دم مسفوح بھی ہے. دم مسفوح کہتے ہیں وہ خون جو نکل کر کے بہا ہو، جیسے تھوڑا سا سوئی چبھونے جیسا تھوڑا سا نکل آئے خون، تو اس کو بہتا ہوا خون نہیں کہیں گے. اگر اتنی مقدار میں کہ بہ رہا ہو تو وہ جو ہے ایک تو حرام ہے اس کا کھانا، دوسرا وہ رجس بھی ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. تو نماز کی شرائط میں سے ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا کپڑا، وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نجاست سے پاک ہو. تو اگر آپ کے کپڑے میں دم مسفوح لگا ہوا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. مان لیجئے آپ باوضو ہیں، ٹھیک ہے، باوضو ہیں، وضو کر کے آپ نے قربانی کیا، آپ کے کپڑے پہ خون لگ گیا، تو وہ جو خون لگنا ہے، خون لگنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، جی وضو آپ کا باقی ہے. آپ یا تو کپڑا چینج کر لیجئے یا اس کو دھل لیجئے. اس نجاست کو زائل کرنا یہ ضروری ہے آپ کے لیے، باقی آپ کا جو وضو ہے باقی ہے. نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نجاست لگنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے. جی نجاست کو دھونا ضروری ہے لیکن وہ وضو آپ کا باقی ہے. خلاصہ یہ کہ کپڑے پر اگر وہ خون لگا ہوا ہے قربانی کا دم مسفوح، اس بارے میں ایک بھی قول ہے کہ یہاں مانوی طور بالکل پہ قول ہے، لیکن میں اختلافی مسائل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، بعض صحابہ کے آثار وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان سب کا جواب دیا گیا. جیسے مثال کے طور پر تیر لگی تو خون بہا، ہاں تیر لگنے کا جو معاملہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کو خنجر جس نے مارا نماز پڑھتے رہے. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے ضرورت کے وقت، بوقت ضرورت، جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، اگر گندگی لگی ہوتی جا کر کے نماز شروع کرتے تو یہ دلیل ہوتی. حالت نماز میں تھے، اب یا تو نماز کو توڑ دیں یا تو نماز کو پوری کریں، تو انہوں نے نماز پوری کی. لیکن نماز کے درمیان میں اگر گندگی لگ گئی ہو تو ازالہ نجاست تو ضروری، اگر پتہ ہو کہ آپ نے دیکھیے ازالہ نجاست سے پہلے آپ نے نماز شروع کی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اور بیچ دیکھیے ابتدا کا حکم دوسرا ہوتا ہے، استمرار کا حکم دوسرا ہوتا ہے. ابتدا بہت ساری چیزوں میں جائز نہیں ہوتی ہے، استمرار جائز ہوتی ہے. فی الاستمرار ما لا یغفر فی الابتدا، یا اس طرح قاعدے کے الفاظ ہیں. تو یہ استمرار ہے، یہ ابتدا نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ناحیوں سے ان ادلہ کا جواب دیا گیا ہے، اس میں ہم جائیں گے تو مکمل وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. راجح یہی ہے کہ جو ہے اگر دم مسفوح لگا ہوا ہے تو ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہے. ایک سوال یہ بھی ہے شیخ ذہن میں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ کر دیا گیا، ایک ہی جانور، وہ قربانی بھی مان لیے اس کو اور عقیقہ بھی مان لیے، اور اسی طرح کی ایک صورتحال اور ہوتی ہے کہ قربانی کیا اور اس کو ولیمے میں بھی کھلا دیا، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے مختصر طور سے اس کو ایسے سمجھیے، شاید ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، تو مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ، اگر ایک ہی جنس کی دو عبادتیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ دونوں عبادتیں مقصود لذات ہی نہ ہوں، یعنی دونوں عبادتوں کو فی نفس ہی کرنا مقصود نہ ہو، تو ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. لیکن اگر دونوں عبادتیں مقصود لذات ہی ہیں تو دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اس کو اسی مثال سے سمجھیے جو سوال آپ نے کیا ہے. کیا قربانی کے اندر ایک جانور ذبح کرنا کیا فی نفس ہی مقصود ہے کہ نہیں؟ ہاں تو مقصود ہے، یہ طلب کیا گیا ہے. عقیقے کے اندر کیا فی نفس ہی ایک جانور ذبح کرنا مقصود ہے کہ نہیں؟ جی مقصود ہے. گویا کہ دونوں مقصود لذات ہی ہیں، لہذا
دونوں کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی عقیقہ اور دونوں میں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم، ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں میں ایک جانور مقصود ہے، ایک ایک جانور الگ الگ مقصود ہے، دونوں میں دونوں مقصود لے جاتی ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا آپ نہیں کر سکتے، دونوں کے لیے دو جانور چاہیے۔ جی جی۔ جہاں تک ولیمے کی بات ہے، ہم نے کہا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مقصود لے ذات ہی نہیں ہے تو دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ ولیمے کے لیے کیا جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو جانور ذبح کر کے ولیمہ کریں، چاہیں تو بغیر جانور ذبح کیے ہوئے کوئی عام کھانا کھلا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ولیمے کے اندر ذبیحہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، گویا کہ ذبیحہ مقصود لے جاتی ہی نہیں ہے ولیمہ میں، ولیمہ میں مقصود کھلانا ہے، جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ایک ہوا جو حدیث ہے اولی ملو بشاتین، ولیمہ کرو چاہے بکری کا کیوں نہ کرو، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہا گیا تو کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکری سے کم میں نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے تو کیا ہی ہے بغیر۔ ہاں، اگر اولیم ولو بشاتین کا مطلب یہ ہوگا کہ بکری سے کم ولیمہ نہیں کر سکتے، تو جو حدیث ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، تو اس کا مطلب ایک انگوٹھی سے کم آپ مہر نہیں دے سکتے، حالانکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سکھانے کو مہر کے طور پر کیا ہے۔ بہرحال وہ دوسرا مسئلہ پھر ہو جائے گا۔ تو قربانی کرنا یہ مقصود لے ذات ہی ہے، اور ولیمہ کے اندر جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور ہم نے قاعدہ بتایا کہ جب ان دونوں عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت مقصود لے ذات ہی نہ ہو تو دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ تو اس قاعدے کی روح سے قربانی اور ولیمہ تو ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں ایک ہی جانور کے اندر، لیکن قربانی اور عقیقہ ایک ہی جانور کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یا تو آپ عقیقہ کی نیت کریں یا تو قربانی، کسی نے کر لی تو کیا ہوگا، عقیقہ ہوگا کہ نہیں؟ میرے خیال سے اس میں بہتر یہ ہے کہ جس کا وقت ہے وہ ہوگا، جس کا وقت ہے، جسے قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو مناسبت وہی ہے، یعنی جن لوگوں نے عقیقے کے ساتھ قربانی کی ہوئی ہے ان کو عقیقہ پھر کرنا چاہیے۔ جی بالکل عقیقہ کرنا چاہیے۔